اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری ایام کی زیادہ تر نمازیں بیٹھ کر ہوا کرتی تھی. آخر کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جبکہ آپ کی عمر ابھی 60-62 سال تھی. 60-62 سال کا آدمی جب بیماری سے اللہ اسے محفوظ رکھے کسی خطرناک بیماری سے، تو وہ ایسا کمزور نہیں ہوتا کہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے، بلکہ دوڑتا پھرتا نظر آتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس قدر کمزور ہو گئے؟ اس کی وجہ خود مائی عائشہ رضی بیان فرماتی ہیں. حدیث شریف کے الفاظ ہیں: بعدما حطمہ الناس، بعد اس کے کہ لوگوں کے غم نے آپ کو توڑ کر کے رکھ دیا تھا، کہ آپ تھے تو اکیلے، لیکن قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا غم آپ کے سینے میں تھا. اس لیے آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے تھے اور روتے روتے صبح کر دیتے تھے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل تشریف لے آ کر کے پوچھتے تھے کہ آخر رونے کی وجہ کیا ہے، تو آپ کیا جواب دیتے تھے؟ امتی امتی، مجھے میری امت کی فکر ہے، مجھے میری امت کا غم ہے. تو جو انسان دن بھر اتنا غم اٹھاتا رہتا ہے، اتنی پریشانیوں کے اندر مبتلا رہتا ہے، قرض داروں کا غم اور ہے، بیماروں کا غم الگ ہے، امت کی ترقی کا غم الگ ہے، پریشانی الگ ہے، یتیموں کا غم الگ ہے، بیواؤں کا غم الگ ہے تو ایک شخص ہے، لیکن سارے لوگوں کے غم کو وہ اٹھائے ہوئے ہے. ظاہر بات ہے شام ہونے کے بعد اسے کچھ سکون اور تسلی تو ملنی چاہیے. اگر دل میں بھی یہی غم اسے لاحق رہے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا. اگر رات میں اسے سکون نہ ملے تو وہ زندگی نہیں بسر کر سکتا. بات دوسری طرف جا رہی ہے. بہنوں اور بیٹیوں، میں جو عرض کر رہا تھا اور جو ہمیں موضوع دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ صحابیات نے دعوت کے میدان میں کیا کردار ادا کیا. تمام باتوں کو مختصر کرتے ہوئے میں اس موضوع کو بھی بڑے اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ صحابیات میں سے صرف ایک صحابی کا تذکرہ میں آج آپ کے سامنے کروں گا، ایک صحابیہ کا، اور اسی پر آپ دوسری صحابیہ کو قیاس کرتی ہیں. وہ صحابیات میں سے کوئی زیادہ مشہور نہیں، اہل علم کے نزدیک مشہور ہیں، لیکن عام لوگوں میں ان کی کوئی شہرت نہیں ہے. لیکن دیکھیے جس دن سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ایک دینی معاشرہ کے تشکیل کے لیے، ایک بیٹے کی تربیت کے لیے، ایک شوہر کی اصلاح کے لیے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے، اور خود میدان جہاد میں اتر کر کے انہوں نے کس قدر دعوت، تبلیغ، بلکہ زبانی اور عملی جہاد کا ثبوت دیا ہے. اس لیے کہ سنن ابو داؤد کے اندر روایت ہے کہ المؤمن یجاہد بنفسہ ومالہ ولسانہ، المؤمن یجاہد بنفسہ ومالہ ولسانہ. ایک مومن جو ہوا کرتا ہے وہ اپنے ہاتھ پیر سے بھی جہاد کرتا ہے، اپنے مال سے بھی جہاد کرتا ہے، اور اپنے زبان سے بھی جہاد کرتا ہے. تو کس طریقے سے اس صحابیہ نے دین کی تبلیغ میں، دین کی دعوت میں چاروں طرف سے، صرف ایک میدان میں نہیں، ذرا غور کریں گی، بچے کی تربیت کے سلسلے میں، اپنے گھر والے کی اصلاح کے سلسلے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے سلسلے میں، حتیٰ کہ میدان جہاد میں مجاہدین کی خدمت کے سلسلے میں کیسا رول ادا کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے درس کا یہی موضوع ہے. یہ ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا. عام طور پر پڑھے لکھے لوگ ان کا نام جانتے اور پہچانتے ہیں. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، ذرا دیکھیں اسلام میں ایک عورت کی گمنامی کا معاملہ کہ ان کا صحیح نام کسی کو معلوم نہیں ہے. ذرا برائے مہربانی آپ لوگ موبائل اپنا بند کر لیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ صرف مجھے نہیں بلکہ آپ کے بغل میں بیٹھی ہوئی
بہنوں کو بھی اس سے الجھن اور تکلیف ہوتی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے، گھنٹے، آدھے گھنٹے، پون گھنٹے کے لیے اگر اپنا موبائل بند کر لیں تو بہتر ہے، یہ گزارش ہے۔ تو یہ ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کنیت مشہور ہے ام سلیم۔ ان کا نام سہلہ تھا، رمیلہ تھا، ملیکہ تھا۔ اس سلسلے میں محدثین، مفسرین اور مؤرخین کوئی حقیقی بات نہیں کہہ سکے، البتہ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں یہ مشہور ہے ام سلیم کے نام سے۔ یہ انصار کے قبیلے خزرج سے تعلق رکھتی تھیں، اور مزید وضاحت کے لیے یہ بیان کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس ابن مالک کی والدہ تھی۔ حضرت ام سلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس ابن مالک کی والدہ تھیں۔ انس ابن مالک جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت 9 سال اور 10 سال تک کی ہے، 9 سال کی ان کی عمر تھی۔ جس دن سے آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہیں وہ آپ کی خدمت میں لگ گئے ہیں، اور آپ کی وفات تک ان کی خدمت میں تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا شروع میں جب مدینہ منورہ کے اندر اسلام کا چرچا ہوا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تقریباً 4 سال پہلے ہی مدینہ منورہ میں اسلام کا چرچا ہو چلا تھا، بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ اسی وقت حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ اسلام قبول کی، اور پہلے دن جب اسلام قبول کر لیا تو مرتے دم تک اپنے اسلام کے اوپر بڑی پختگی اور بڑی جانفشانی کے ساتھ قائم رہی، حتیٰ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے مدینہ منورہ تو جس طریقے سے تمام عورتوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے، آپ عورتوں سے بیعت لیتے تھے انہی الفاظ میں جو الفاظ سورہ ممتحنہ کے آخر میں مذکور ہیں۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ۔ یہ 6 اہم باتیں تھیں کہ زنا نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، شرک نہیں کریں گی، اپنے سامنے کوئی بہتان نہیں باندھے گی۔ اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن، اور اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی۔ اور چھٹی بات یہ کہ وہ تہمت ترازی سے بھی کام نہیں لیں گی۔ سورہ ممتحنہ کے آخر سے پہلے والی آیت ہے، اس کے اندر 6 باتوں کا ذکر ہے جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے۔ مزید بعض عورتوں سے بیعت یہ بھی لیا کرتے تھے کہ اگر کسی اولاد کا انتقال ہو جائے تو اس کے اوپر نوحہ اور ماتم نہیں کریں گی۔ بعض صحابیات سے آپ نے اس بات پر بیعت لی ہے کہ زمانے جاہلیت کی سج دھج کو ظاہر کرتے ہوئے بازار میں نہیں گھومے پھریں گی۔ تو حضرت ام عطیہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن عورتوں نے بیعت لیا تھا ان میں سے 5 عورتوں کے علاوہ یا 6 عورتوں کے علاوہ بہت کم عورتیں ہیں جنہوں نے آپ کے اس بیعت کو پورا کیا ہے۔ وہ کون عورتیں ہیں؟ سب سے پہلا نام انہوں نے ام سلیم کا لیا ہے، دوسرا نام ام علا کا لیا ہے، تیسرا نام معاذ بن جبل کی بیوی کا لیا ہے، اس کے بعد کہا ہے کہ 2 اور 3 عورتیں اور تھیں۔ دیکھیے یہی میں کہتا ہوں اتنی اہمیت کی حامل عورتیں تھیں، لیکن عمومی طور پر ان میں سے کسی کا نام نہیں لیا گیا، کنیت سے یاد کیا گیا۔ ام سلیم، ام علا، ابنت ابی صبرہ اور باقی 2 عورتیں۔ کیوں؟ یہی اسی پر غور کر لیں جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ عمومی طور پر ہمارا مشرقی معاشرہ جو ہوا کرتا ہے عورتوں کا نام صراحت سے لینے سے پرہیز کرتا ہے۔ یہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کر لی تو اب دعوت کی، دین کی تبلیغ کے اندر مشغول ہو گئی۔ سب سے پہلا کام انہوں نے جو کیا ہے
اپنے شوہر اور اپنے لڑکے کی اصلاح سے متعلق کیا ہے. ان کے شوہر مالک تھے، ان کے شوہر کا نام مالک تھا. جب انہیں معلوم ہوا کہ میری بیوی اسلام قبول کر لی ہے، اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے جس شخص پر اسلام لایا ہے وہ شخص تو شراب کو حرام کرتا ہے اور ہم لوگ بغیر شراب کے زندہ کیسے رہ سکتے ہیں، لہذا میں اس کے اوپر ایمان لانے والا نہیں ہوں، لہذا تم بھی چھوڑ دو. لیکن ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے شوہر کو تو گواہ دینا گوارا کیا ہے لیکن اسلام کو ترک کرنا گوارا نہیں کیا. چنانچہ وہ ناراض ہو کر کے باہر نکل